الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سب تکریم سامعین کرام اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے سعادتیں عطا فرمائے آخری سانس تک جمعہ نمازی اور جمعہ رکوع و سجود کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے آسان موت عطا فرمائے بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکہ مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے آمین اللہم الحمدللہ تعالی جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ منگل والے دن رات کو شب برات 15 شعبان کی نصف جو رات ہے وہ آ رہی ہے موقع ہے نیک اس کے بارے میں صالحین کے اقوال ہیں بزرگان دین کے فرمان ہیں اور حدیث مبارک اس رات کی فضیلت اہمیت برکت وہ میں گزشتہ سال شب برات کے موقع پہ جمعہ پڑھا چکے ہیں آج صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اگر مل کر اکٹھے ہو کر
जमा होकर अल्लाह को याद किया जाए तो उसका क्या फायदा? अल्लाह को याद ही करना है, नेकी ही करनी है, घर में भी हो सकती है। तो ये जो हमारे बुजुर्गों का असलाफ का तरीका है, इन मौके पे जामिया मस्जिद में इज्तिमा होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ सलातो तस्बीह है, बयान है, नवाफिल है, दुआ है, ये सनाखानी है, दुरूद पाक है, कलिमा तैयबा, तो ये इज्तिमाम मिल के इकट्ठे होके किया जाता है। तो क्या इकट्ठे होने से कोई फर्क भी पड़ता है? क्या शरीयत को ये महबूब भी है कि नहीं? शरीयत की नजर में ये बात पसंदीदा भी है कि नहीं कि अलग अलग घर में सुकून से हीटर के नीचे बैठ के भी हो सकती है? आइए आपके सामने चंद बातें रखता हूँ, उससे फैसला फरमाइएगा कि किस तरह इबादत करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। नमाज 5 वक्त अदा की जाती है। नमाज क्या है? अफजल इबादत है, जामिउल इबादत है। नमाज का हुक्म है रोजाना 5 मरतबा नमाज अदा करना। वही नमाज एक शख्स अपने घर में अदा करता है, अकेला पढ़ता है, सुकून से पढ़ता है, हीटर जला के पढ़ता है, खूबसूरत मसल्ले पे पढ़ता, आराम से पढ़ता है। कितना सवाब मिला? एक मुकम्मल नमाज का सवाब मिला, एक मुकम्मल नमाज का सवाब मिला। उसमें कोई किसी तरह की वो कमी नहीं होती। भाई नमाज पढ़ी है, घर में पढ़ी, सुभान अल्लाह, मुकम्मल नमाज का सवाब। लेकिन वही नमाज मस्जिद में आके बाजमात मिलकर पढ़ी जाती, अदा की जाती है, कम अज कम 27 नमाजों का सवाब। सुभान अल्लाह। है वही नमाज। एक सजदे का भी मस्जिद में आके फर्क नहीं डाला, रकू का भी फर्क नहीं डाला, उतनी रखते हैं। अगर जोहर की वो घर में पढ़ी तो 12 ही पढ़ी, यहाँ आके भी 12 ही पढ़ी। लेकिन चूंकि मिल के पढ़ी, जमा होके मुसलमानों ने मिल के अदा की, अल्लाह की रहमत भी नाजिल हुई और कम अज कम 27 नमाजों का सवाब। सुभान अल्लाह। ये है बरकत इकट्ठा होकर अल्लाह को याद करने की, अल्लाह का जिक्र करने की और मिलकर इबादत करने की, कि सवाब कई गुना बढ़ जाता और फिर गुनाहों की माफी भी हो जाती है, गुनाहों की माफी भी हो जाती है। जुमा क्या है? यानी देखा जाए तो इस वक्त में रोजाना क्या करते हैं? जोहर पढ़ते हैं, जोहर की 2 रकअतें चले, 2 खुतबे हो गए और 2 रकअतें जुमे की 2 नमाजें, बस वही नमाज और खुतबा हो गया। और इसमें क्या है? लेकिन कहा बड़ी जामिया मस्जिद में जुमा हुआ, बड़ा इज्तिमा, मुसलमान इकट्ठे होके अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र, इकट्ठे होके ये तराना पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदा गूंजेगी। होता क्या है? फरमाया वो अगला इनाम जो मस्जिद का मिलना, वो तो आगे चल के मिलेगा। कहा सही हदीस पाक, जो जुमे के दिन जुमे के लिए आता है, अल्लाह के फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पे खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के फरिश्ते मसाजिद के दरवाजों पे खड़े हैं। क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाथों में रजिस्टर है और कलम पकड़ के उनका नाम लिख रहे हैं जो जुमे के लिए जल्दी आ रहे हैं। जो जितना जल्दी आता है उसका नाम उतना ऊपर लिखा जाता है। जुमे के लिए जल्दी आने वाले उनको मुबारक हो, सवाब बाद में मिलना, अजर बाद में मिलना, रहमत बाद में होनी है। कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह की नूरी मखलूक, नूरी वर्कों पे हमारा नाम सबसे ऊपर लिख रहे हैं। शादी का कार्ड हो ना,
تو شادی کے کارڈ پہ نام ہونے بھی چاہیے، سارے نام ہوتے ضروری ہوتے، لیکن اوپر خاص نام ہوتا، سبحان اللہ، اوپر لکھا جاتا، وہ نیچے نہیں لکھا جاتا، اوپر لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اوپر لکھا جانا یہ الگ فضیلت ہے۔ آگے چلیے، اب جمعہ اکٹھے ہو کے پڑھ لیا، ادا کر لیا، ختم ہو گئی بات؟ نانا، ثواب الگ ہے، درجے بلند ہونے الگ ہے۔ فرمایا جو ہی جمعہ مکمل ہوتا ہے، اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس پورے ہفتے کے گناہ اللہ معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو اکٹھے ہو کے اللہ کو یاد کیا جائے، محرومی نہیں رہتی، برکتیں زیادہ ہو جاتی ہے، رحمتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، اللہ کا انعام زیادہ ہو جاتا۔ اسی لیے گاہے گاہے ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، دیکھیے شب معراج کو مسجد میں جمع ہونا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ شب برات کو مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ہاں، ان موقعوں کی وجہ سے وہ سمجھا جاتا ہے چونکہ مسلمان مل جائیں گے، ان کے ملنے سے جو عبادت ہوگی اللہ کریم سب پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اس امت پہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا ساری امتوں کو اللہ نے اپنے جتنے ولی عطا فرمائے، ساری گزشتہ امتوں کو اللہ نے اپنے جتنے ولی عطا فرمائے، اس سے زیادہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نیک لوگ، صالحین، تہجد گزار عطا فرمائے۔ اب ہوتا کیا ہے جب لوگ جمع ہوتے ہیں نا، کوئی گناہگار ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، لیکن چونکہ جمع ہو گئے، کوئی نہ کوئی نیک بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، تہجد گزار بھی آ گئے، نفلی روزہ رکھنے والے بھی آ گئے، صلاۃ و تسبیح پڑھنے والے بھی آ گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی آ گئے۔ وہ بھی آ جاتے ہیں جو روزانہ 10,000 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جب یہ نیک لوگ اس مجمع میں آتے ہیں، ان نیکوں کا صدقہ اللہ سب کا بیڑا پار کرے۔ سبحان اللہ، تو یہ شب معراج اجتماعات ہوتے ہیں، شب برات اجتماعات ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے، اور کوئی فرض واجب نہیں۔ کوئی ذہن میں ڈالے کیا فائدہ؟ یہ فائدہ ہے مل کے عبادت کریں گے، قبولیت بڑھ جائے گی، ثواب زیادہ ہوگا، نیکوں کی وجہ سے اللہ بدوں پہ بھی رحم فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت۔ اب آگے چلیں، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا یہ واقعہ بڑے باعث سے بیان کرنے والے تقریر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، مل کے جب مجلس بنتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے، یہ واقعہ ہے، حدیث پہلے، اللہ کے اب واقعہ۔ بڑے باعث تھے، خطیب تھے، بیان کرتے، عمل کمزور تھے، بس بیان کرنے والے عمل کمزور فوت ہو گئے۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، سارے احوال سنائے، انہوں نے پھر کتاب میں لکھ رکھے، ہو گئے عمل کمزور، بارگاہ میں پیش ہو گئے، بتا میرے بندے تیرے عمل کیوں کمزور ہے؟ باتیں تو بڑی بڑی تھی، بیانات لوگوں کے لیے، اپنے تیرے عمل کمزور ہے۔ کون بولے، کس کی مجال ہے، عرض بھی کرے، ایک لفظ نہیں، تھر مارے کانپ رہے، تھر تھر اللہ سے ڈر ہے۔ اچھا، رحمت کو جوش آیا، سنیے مل کر عبادت کرنے کا فائدہ۔ کہا میرے بندے، ایک مرتبہ تو واز کر رہا تھا، اس واز میں، اس تیری تقریر میں ایک میرا بندہ وہ بھی آیا جو کبھی میرے خوف سے رویا نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے، سخت دل تھا، تیرا واز سن کے دل پہ اثر ہوا، آنکھوں پہ آنسو آ گئے، میرے ڈر سے رویا، میرے خوف سے آنسو آئے،
मुझे अपने बंदे की आंख से आंसू निकले, चूंकि मेरे लिए था ना, मुझे इतने पसंद आए, मैंने उसकी बख्शिश कर दी, मेरी रहमत जोश में आई, जितने मौजूद थे मैंने सबको ही माफ कर दिया। उसकी रहमत का कोई किनारा ही नहीं, वो तो बहाने तलाश करती, कोई बहाना मिले मैं बेड़ा पार करूं, किसी बंदे का कोई बहाना मिले मैं बेड़ा पार करूं। चूंकि तू भी उस मजलिस में था, वाज तू ही कर रहा था ना, तो मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमाई। ये है मिलकर इकट्ठे होकर इबादत करना, अल्लाह को याद करना। आगे चलिए, बड़ी तवज्जो तलब बातें हैं, अपनी तरफ से नहीं, वाक़यात की हैसियत अपनी होती। अब हदीसे पाक, सियासत की हदीसे पाक 4 जगह ही आई है, जिम्मेदारी से बयान करता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके जनाजे में 100 कलमा पढ़ने वाले आ जाए, जनाजा पढ़ दे, दुआ कर दे, इनकी वजह से अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। अब मुझे बताइए, जनाजा 4 लोगों का भी हो जाता है? जनाजा कुछ जरूरी तो नहीं पूरा महल्ला फर्ज, वो किफाया है, जितने आगे 4 लोग भी हो जाए तो जनाजा हो जाएगा, फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, तरगीब दी जा रही, आ जाओ मुसलमान की मग़फ़िरत में शामिल हो जाओ, उसका जनाजा पढ़ो। 100 लोग जनाजा पढ़ दे, पढ़ने वाले की बख्शिश हो जाती। इसलिए आजकल हमारे नौजवान जनाजों पे नहीं जाते, जाना चाहिए। कहीं ऐलान हो, वक़्त निकाल के जाना चाहिए, जनाजा पढ़ना चाहिए। जी हमारी कौन सी रिश्तेदारी थी, और रिश्तेदारी का मोहताज नहीं होता जनाजा। इखलास के लिए आप मुसलमानों के जनाजों में जाओगे, जब आपका वक़्त आएगा अल्लाह मुसलमानों को आपके लिए भेजेगा। लिहाजा जनाजा पढ़ना चाहिए, बड़ा सा मेरा मौजू नहीं, वो किसी जुमे बयान हो चुका। नमाज जनाजा की फजीलत क्या, पढ़ने वाले को किरात सवाब मिलता, वो सारा बयान हो चुका। 100 लोग मिलकर इकट्ठे होके दुआ मांगे, जनाजा पढ़े, पढ़ने वाले की बख्शिश। या रसूल अल्लाह, किसी जगह 100 नहीं भी होते। अच्छा फरमाया, 40 लोग मिलके जनाजा पढ़े, अल्लाह फिर भी माफ फरमाए। या रसूल अल्लाह, कोई सफर पे है, कोई कैसे, उस वक्त आपको पता है, तो या रसूल अल्लाह अगर 40 भी ना हो, रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमखारे उम्मत है, लजपाल आका है, अल्लाह से दुआ मांग के ले के अता फरमाते हैं। फरमाया, अच्छा ऐसा करो, उस जनाजे की 3 सफ़े बना लो, अल्लाह ताला फिर भी माफ। सुभान अल्लाह। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, शुरू से बात याद की, 100 लोग आ जाए, ये हदीस क्या बताती, आ जाओ मिल के अल्लाह को याद किया करो, इकट्ठे होके अल्लाह को याद किया करो, बरकतें नाज़िल होती, रहमतें नाज़िल होती। तो ये शबे बारात घर में भी हो सकती है, गुनाह का काम नहीं है, कोई ज्यादती नहीं है, घर में भी आप शबे बारात सारी पढ़ सकते हैं। मुमकिन है ठंडा पानी भी हो, चाय भी हो, कावा भी हो, खाना भी हो, हीटर भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन याद रखिएगा, घर मेरा और आपका है, मस्जिद अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। अपने घर में बैठेंगे तो घर वाला होगा, और अल्लाह के घर में स्वामी बन के आएंगे तो फिर मेहमान होगा, मेजबानी हो पाएगा। तो लिहाजा अपने घरों को छोड़ के मस्जिद में आना, ये भी बड़ा सवाब है। कोई 2 घंटे बैठेगा, कोई 2.5 घंटे बैठेगा, कोई 3 घंटे बैठेगा, कोई सलातो तस्बीह पढ़ेगा, कोई सूरह यासीन पढ़ेगा, कोई नवाफिल पढ़ेगा, कोई रो के दुआ मांगेगा, कोई इस्तिग़फ़ार करेगा, कोई रब्बाना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल-मुमिनीन ये पढ़ेगा, कोई और दुआएं मांगेगा, कोई कुरान पढ़ेगा, कोई दुरूद पाक पढ़ेगा, बयान होगा, जिक्र होगा, ये कई चीजें होती हैं। तो याद रखिए, अपने घर में करेंगे तो अपने घर वाला सलूक होगा, अल्लाह के घर में आएंगे तो इसकी शान के मुताबिक। सुभान अल्लाह। और फिर इकट्ठे होके पढ़ेंगे,
اکٹھے ہو کے عبادت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سنیے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، پہلے بھی میں سنا چکا، صرف اشارہ کر کے بات آگے سمجھانی مقصود ہے چونکہ شب برات آ رہی ہے۔ کہاں آپ جانتے ہیں نا، جہاں ذکر کے حلقے ہوتے ہیں، جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس مجلس اور محفل میں ہوتا کیا ہے؟ جو ہی وہ محفل ہوتی ہے، چکر لگانے والے سیاح فرشتے اس محفل کو تلاش کرتے ہیں، جو ہی محفل نظر آتی ہے اس محفل کے قریب آ جاتے ہیں، اس محفل کے پاس آ جاتے اور آواز لگاتے، فرشتے اے چکر لگانے والوں، اللہ کی محفل تلاش کرنے والوں آ جاؤ، محفل مل گئی، محفل مل گئی، اللہ کو یاد کیا جا رہا۔ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے، 1 2 3 4 6 8 10 فرشتے آ گئے۔ کتنے آتے ہیں؟ کہا وہاں سے لے کے آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے، سبحان اللہ۔ اور برکت یہ ملتی ہے، فرشتے جمع ہوتے ہیں، ان کے جمع ہونے سے سکینت نازل ہوتی ہے، دلوں کا اطمینان ملتا ہے، دلوں کو رحمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے، پھر فرشتے واپس جاتے ہیں۔ وہ لمبی حدیث پاک ہے، تو اکٹھے ہو کے جمع ہو کر عبادت کرنے کی کئی فضیلتیں ملتی ہیں، فرشتوں کی سنگت ملتی۔ اگر کوئی اس مجمع میں وہ رات جمع ہو کے نیک آ جاتے ہیں، ان نیکوں کی وجہ سے اللہ سب کی دعائیں قبول کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا گلدستہ ہوتا ہے نا بڑا خوبصورت، تو گلدستے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پیش کیا جائے گا تو وہ گلدستہ قبول کرنے والا پھر یہ نہیں کہتا یہ چمیلی کا پھول مجھے پسند نہیں، نکال کے پھینکو، یہ فلاں موتی کا پھول مجھے نہیں، الرجی ہے پھینک دو، یہ وہ کہتے ہیں فلاں پھول مجھے نہیں پسند پھینک دو، نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ گلدستہ پیش کیا جاتا ہے نا تو میزبان مہمان سارا گلدستہ ہی قبول کرتا، کوئی پھول کمزور بھی ہونا، کسی میں خوشبو نہیں بھی آتی، گلدستے میں چونکہ ہے وہ سارے قبول کرنے پڑتے ہیں بغیر کسی تشبیہ کے۔ اللہ پہ کسی کا زور نہیں، زبردستی نہیں، اس کی رحمت کا تقاضا ہے، گلدستہ اکٹھا ہو کے عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سارے گلدستے کو ہی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ رہی ہے، اس کی وہ قدر کرنی ہے، خیال کرنا ہے، وگرنہ پچھلے سالوں کی طرح یہ گزر جائے گی۔ یہ رات نہ میرا انتظار کرے گی نہ آپ کا انتظار کرے گی۔ اگر میں اور آپ سو گئے، رات میں نہیں رکنا، رات مقررہ وقت پہ سورج غروب ہوگا، رات شروع ہو گئی، صبح وقت مقررہ پہ سورج نکل آئے گا، آفتاب طلوع ہو جائے گا، جیسے پچھلی راتیں گزر گئی یہ بھی گزر جائے گی۔ لیکن کوشش کیجئے، بزرگ فرماتے ہیں یہ خاص راتیں ہوتی ہیں، موقع کی راتیں ہوتی ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیا جائے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان راتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان راتوں کو جاگیے، عبادت کیجئے، جو جی میں آتا ہے وہ کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اپنے دل کی مرادیں رکھیے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے، کثرت کے ساتھ دعائیں کیجئے۔ مجھے یاد ہے اس خزرہ مسجد میں ہر سال پروگرام ہوتا ہے، شب بیداری کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، تو میں پچھلی مرتبہ نوٹ کر رہا تھا، تقریباً 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ اجتماعی دعا کی گئی، 2 نفر پڑھے پھر دعا ہو گئی، کوئی بزرگ آئے انہیں کہا جی میں نے آپ دعا کروا دے، دوسرے مہمان آئے پھر میں نے کہا دعا کرا دے، تو اس رات شب بیداری کے موقع پہ صرف ایک نہیں کہ آخر پہ تقریباً 8 مرتبہ دعا ہوئی، مختلف لوگوں نے، علماء نے، بزرگوں نے کروائی۔ مجھے بتائیے ایک رات میں 8 مرتبہ دعا ہو جائے، یہ بھی بڑی بات ہے، مل کے مسلمان دعا کر، اور کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کریم
قدر کی توفیق عطا فرمائے. صبح کے وقت تھوڑا سا آرام کر لیجئے تاکہ رات کو سستی نہ پڑے. نیند کا غلبہ ہوگا وہ مزہ نہیں آئے گا. 2 گھنٹے بھی دوپہر کے وقت سو جائیں گے نا انشاءاللہ رات سکون سے گزر جائے گی. اللہ کریم عبادت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد